بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ویلاگز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو اتنی محبت سے میری بات کو سنتے ہیں، اور میری ویڈیو کا مقصد بھی جو ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے۔ الحمدللہ امریکہ ٹورسٹ ویزے کے حوالے سے ہم پاکستان میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر کلائنٹ کو پراپر گائیڈ کریں۔ ویزا دینا یا نہ دینا یہ ایمبیسی کا کام ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انفارمیشن جو ہے وہ کلائنٹ کے پاس پوری ہونی چاہیے۔ آج الحمدللہ ہماری 3 فیملیز کے جو ہیں وہ انٹرویوز تھے، جس میں 2 فیملیز کے جو ہیں وہ ویزے اپروو ہوئے ہیں، جبکہ 1 فیملی کا جو ہے وہ ویزا ریجیکٹ ہوا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ڈسارڈ ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈسارڈ نہ ہوں، اللہ کا نام لے کے دوبارہ اپلائی کریں۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے اگر بات کروں تو جب میں الحمدللہ میں پچھلے 5 سال میں شاید 50 مرتبہ سے زیادہ ملک سے باہر گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی میرا ویزا نہیں ریجیکٹ ہوا۔ میرے بھی بہت سارے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ویزا ریجیکٹ ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان دوبارہ اپلائی نہ کرے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ میرا مقصد چونکہ ٹورزم ہوتا ہے تو میں بار بار کرتا رہتا ہوں، اور ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فیملی سیٹلمنٹ ہوتی ہے کہ اگر امریکہ کا ویزا لگ گیا تو ہمیں بس سیٹلمنٹ جو ہے وہ جا کے کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میری نظر میں سب سے بیسٹ جو آپشن ہے وہ ٹورسٹ ویزا ہے، جو کہ آپ کو 5 سال کا ملتا ہے، اور 5 سال میں جب بھی آپ جائیں 6 مہینے آپ رہ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے اپنی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو دیکھنے کے لیے، یا جاب کے حوالے سے، یا کوئی بھی اپرچونٹی جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، کیونکہ ہر بات جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ شیئر نہیں کرتا، اپنے ہر انسان کے پلان ہوتے ہیں۔ امریکہ فیملی ویزا کے حوالے سے الحمدللہ ہماری جو ویزا ریشو بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو بیسک ڈاکومنٹس ہیں، آئی ڈی کارڈ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، جو آپ کام کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل چاہیے، فون نمبر، ای میل آئی ڈی، کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس نہیں چاہیے، کوئی کمپنی سے کوئی این او سی نہیں چاہیے، کوئی انشورنس نہیں چاہیے، کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، کوئی ہوٹل بکنگ نہیں چاہیے۔ یہ میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ ویزے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم جتنے لوگوں کے ویزے لگواتے ہیں الحمدللہ ہمارے بے شمار کلائنٹس ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں، لیکن سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم صرف کنسلٹنسی بیس کام کرتے ہیں، کوئی ڈن بیس والا یا کوئی ایسا کام یا انفارمیشن ہم نہیں دیتے جو کہ دھوکے اور فراڈ پہ مبنی ہو۔ تو اگر آپ نے امریکہ ویزا اپلائی کرنا ہے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یا اکیلے، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے کہ یہ ٹھیک کام کرے گا، اس سے ملیں، اس سے اپنی فائل ڈسکس کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویزا اس سے اپلائی کریں۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ جس سے بھی کام کروا رہے ہیں وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، تو اگر وہ ایک جائز فیس آپ سے لیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے فیس لے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی کنسلٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر اس سے مطمئن ہیں کہ اس نے ٹھیک کام کیا ہے، ویزا لگا یا نہیں لگا یہ ایک بات ہے، الگ ہے، لیکن اگر اس نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے، ایمانداری سے کیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو اس سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں تو شکوے بھی کرتے ہیں، جی ہمارے کلائنٹ نے جو ہمارا جو کنسلٹنٹ تھا اس نے فائل صحیح نہیں بنائی، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ ساری باتیں انٹرویو جانے سے پہلے آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بیٹھ کے ڈسکس کریں، کہیں کوئی غلطی ہے تو اس کو شیئر کریں کہ جی مجھے لگتا ہے یہاں ہم نے غلطی کی، اور اس کے بعد ویزا اپلائی کریں۔ اگر آپ نے یو ایس فیملی ویزا اپلائی کرنا ہو، آپ ہمارے لاہور آفس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لاہور آفس وزٹ کر سکتے ہیں۔ لاہور آفس وزٹ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، گوگل میں، یوٹیوب میں، ٹک ٹاک میں، کہیں پہ بھی لکھیں ملک سجاد آفس ایڈریس، ہمارا الحمدللہ آفس ایڈریس آ جائے گا۔ 11 سے 6 میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں تو میں اویلیبل ہوتا ہوں، آ کے مجھ سے ملیں، ڈسکس کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں۔